مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ ہے، ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ایک بات ہے۔ تو اگر فضیلت تو عمرہ کرنے کیوں آئے؟ اصل عمرہ وہ ہے جو آدمی گھر سے آتے ہوئے میقات سے کرتا ہے، لیکن اس عمرے کی بھی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت نہ ہوتی تو میرے مدنی جیرانہ سے خود عمرہ فرماتے۔ مدینہ منورہ سے آیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، رات کو سو گئے، صبح کو یاد نہیں آیا، بال نہیں کاٹے، کپڑے پہن لیے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر بھئی رات کو سو گیا، احرام میں سو گیا یا کپڑے بدل کے سو گیا؟ احرام میں سو گیا تو کوئی بات نہیں، 2-3 گھنٹے کے بعد بال کاٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 2 4 5 10 ریال خیرات کر دو، دم نہیں ہے۔ میرے گھر میں بہت ساری مشکلات ہیں، دعا کی درخواست ہے، اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے۔ تمام گھر والے، سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ سارے گھر والے پڑھیں، اللہ کی رحمت سے سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان سے مسائل کا جواب ہم انٹرنیٹ پر مانگ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا تو مجھے پتہ نہیں، ٹیلی فون پہ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے کعبے میں رونا نہیں آتا، بہرحال یہ ہے کہ رونا اس لیے بندے کو نہیں آتا کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے۔ جب شیشے پہ زنگ لگ جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا۔ علاج کیا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھو اور استغفار کثرت سے۔ حضور نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا تھا، اب لوگ بہت کر رہے ہیں، حضور نے تو حج بھی ایک کیا تھا، پھر جو حج کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ کیوں ایسے مسئلے پیدا کرتے ہو جو لوگوں کو بلا وجہ پریشانیوں میں مبتلا کر؟ جب کیا ہے مسئلہ ثابت ہو گیا، اب کوئی لاکھ کرے یا نہ کرے۔ حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے۔ اب اگر ائمہ نے 50 حج کیے ہیں، اولیاء اللہ نے 60 حج کیے ہیں، وہ سارے غلط تھے، گناہ گار تھے، نعوذ باللہ، کہ حضور نے تو حج ایک کیا تو آپ لوگ اور کیوں کر رہے ہیں؟ باقی یہ کہنا کہ جی سفر تو آپ مدینے سے آئیں گے تو سفر نہیں ہو جائے گا، طائف سے آئیں گے تو سفر نہیں ہو جائے گا، جیرانہ جائیں کہیں سے بھی جائیں واپس آئیں گے سفر ہی ہے نا۔ عمرہ کرنے کے لیے کشمیر سے آیا ہوں، دلی سے احرام باندھا، پہلا عمرہ کیا ہے، دوسرا مدینہ منورہ سے کیا ہے، میرے پاس کم ریال ہیں، کیا میں تیسرا عمرہ طائف سے بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں ہے ریال، پیسے نہیں تو کوئی ضروری نہیں، مسجد عائشہ سے پیدل جا کے بھی کر سکتے ہو۔ اگر بال کم بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ ایک سفر میں جتنے عمرے کریں کوئی منع نہیں، جب عبادت ثابت ہو تو اس کا تکرار بھی دات نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں نے گھر خریدنا ہے جس کی مالیت تقریباً پاکستانی پیسوں میں 2 کروڑ ہے، میں 10 سال سے رقم جمع کر رہا ہوں، تو اس پہ زکوٰۃ آپ دیں گے جب تک خریدیں نا؟ جب گھر خرید لیں تو پھر گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب تک نہیں خریدا تمہارے پیسے رکھے ہوئے ہیں، گھر کا تمہیں فکر ہے، اللہ کے فرض زکوٰۃ کا فکر نہیں ہے۔ نہیں کہتے جی مسجد الحرام میں جو قہوہ اور کھجوریں دیتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ روزے والوں کو کھانے دیں، غریبوں کو کھانے دیں۔ اگر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اول آخر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر دعا کرو۔ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں لیکن ٹخنے کے اوپر ہو، ٹخنے سے نیچے نہ ہو، اور شرٹ ایسا نہ ہو جیسے آدھا بازو کھلا ہو، نہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ میرے ساتھی کے بال 1 انچ سے کم تھے، عمرہ کیا، 2 جگہوں پہ کٹ لگایا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ بال چھوٹے تھے اس طرح پھروا دیتا، مشین پھروا دیتا۔
میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کہے کہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں تو کہو احبک اللہ کما احببتنا، جیسے تم محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرے۔ میرے بچے کا نام عمر ہے، اللہ صالح بنائے، عالم بنائے۔ اگر کسی آدمی نے جیرانہ کیا، زیارت کے لیے عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جیرانہ حل ہے۔ ریاکاری سے کیسے بچے؟ استغفار زیادہ پڑھو، کوشش کرو بچنے کی، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مکے میں دوبارہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ خودکشی جو ہے وہ حرام موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خودکشی کرے گا قیامت میں اس کو حکم دیا جائے گا کہ اسی طرح آپ نے لیے خنجر مارا تھا تو خنجر مارتے رہو، گولی ماری تھی تو گولی مارتے رہو، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ مسجد میں نیند آ جائے، مسجد ہو یا کہیں نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ گیا۔ میرے دوست کا 1 سال قبل نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اس نے غصے میں آ کر 3 بار طلاق بولی اور اسٹامپ بھی لکھ دیا، وہ 3 ہو گئی، بات ختم ہو گئی، جان چھوٹی، پکا کام کر دیا اس نے۔ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ میں تبوک سے آیا، عمرہ کیا، صفا مروہ کیا، ٹک لگا کے چلا گیا تو ایک دم ادا کریں مکے میں، عمرہ تو ہو گیا۔ ہاں مردوں کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ اگر نماز ہوٹل میں آواز آتی ہے تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ٹی وی کھول لیں نا تو آواز تیرے ملک میں بھی آ جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں ہوٹلوں میں رہنے کے لیے آئے ہوئے نماز پڑھنے ہیں، جب تک صفحے نہیں ملے گی نماز کیسے ہوگی؟ میاں بیوی مکے میں آئے ہیں تھکن کی وجہ سے، اگر میاں ایک اور عمرہ کرے کوئی حرج نہیں۔ جنازے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو پتہ لگتا ہے نا کہ امام پڑھا رہا ہے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، اللہ اکبر۔ میرا بیٹا بے روزگار ہے، اس کو کہیں کہ استغفار پڑھے، کم از کم روزانہ 2000 دفعہ، انشاءاللہ مہینے میں روزگار بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی۔ میری والدہ اور میری بہن کی صحت، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ دم دینا ہو، دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری یا دمبا یہاں منڈی میں ملتے ہیں، وہاں جا کے ذبح کر کے فقیروں کو کھلا دیں، یا جہاں جیسے جمعیات بنی ہوئی ہیں، جیسے بن داؤد والی بلڈنگ میں بھی بنی ہے، ان کو دے دیں، وہ کر دیں گے۔ عمرے کا طریقہ یہی ہے، غسل کرو، احرام باندھو اور 2 رکعت پڑھ کے پھر لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آ جاؤ، طواف کرو، طواف کے بعد دعا مانگو، زمزم پیو، پھر صفا مروہ دوڑو، سر پہ اس طرح پھرو، عمرہ ہو گیا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ دوڑا، لیکن 2 رکعت واجب نہیں پڑھے، وہ اب پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی، خاوند کے پوچھے بغیر عمرے پہ آ جاتی ہے، خاوند کی مرضی بہتر ہے، بالکل خاوند کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کی اطاعت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر وہ عمرے پہ نہیں آ سکتی۔ وہ اپنی کمائی میں سے پتہ نہیں کیا ہے، پلاٹ خرید کر 2 بیٹوں کو دے دیا، یعنی بیٹیوں کو نہیں دیا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ دے سب کو برابر دے، ورنہ موت کے بعد جیسے وراثت ہے سب کو مل جائے گی۔ ایک بی بی جو عمرے پر آئی ہوئی ہے، اس کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، کپڑا پاک نہیں رہتا، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے پیمپر وغیرہ استعمال کرے، اور عصر کو جو وضو کیا وہ مغرب تک کافی ہے، طواف بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، سب کچھ کرے، مغرب کا پھر وضو کرے گی۔ عمرے والا حاجی کہلا سکتا ہے، جو مرضی ہے، شکر ہے کہ پاجی نہیں کہتے۔ ریاض الجنہ میں عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صفا مروہ کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے،
پاکستان میں سرکاری ملازم کی تنخواہ سے کٹوتیاں ہوتی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہیں، وہ جائز ہے آپ کے لیے؟ کوئی مسلمان کسی کافر کا ساتھ دے، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ جہاد ایسے نہیں ہوتا کہ ہر بندہ شروع کر دے، جہاد کے لیے شرائط ہیں۔ امیر المومنین ہو، وہ اعلان کرے، آدمی اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ پوری طاقت سے جہاد کرے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر بندہ خود جہاد شروع کر دے۔ دارالندوہ اب ٹوٹ پھوٹ گیا، حرم میں آ گیا، اب تم دارالندوہ ڈھونڈ رہے ہو۔ احرام میں سگریٹ وغیرہ پینا ڈبل حرام ہے۔ میں بلوچستان سے آیا ہوں، میرے ساتھ 361 ملازمین 7 سال ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اور اچانک ہم لوگوں کو نکالا کہ اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے اور اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی روزی کا بہتر بندوبست کرے۔ بہرحال جو بھی وہاں شہید ہوئے ہیں، بے گناہ مارے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ بیت اللہ شریف کے پہلی صف میں لڑائی کرتے ہیں، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن صف اول کا ثواب بڑا زیادہ ہے۔ من صلی علی قبرہ سمعہ، وہاں بالکل صحیح روایت ہے۔ اکثر طواف میں لوگ ماں بہن یا کوئی محرم طواف انگلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اکیلی ہوٹل آ سکتی ہے۔ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں ناکامی ہوتی ہے، ایک تو استخارہ کر کے کام کیا کریں، اور دوسرا استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ 11 جنوری سے 18 تک ہفتہ ہے، پتہ نہیں مدح صحابہ بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مدح کیوں نہ کریں، ثنا کیوں نہ کریں، حضور کی سیرت کیوں نہ بیان کریں۔ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ہے، اس لیے جو پڑھتا ہے اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ میں حرم آنے میں دیر ہو گئی، گاڑی نہیں ملی، ہوٹل کے قریب مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، بالکل 1 لاکھ کا ثواب وہاں بھی ملتا ہے، کیوں محروم ہو گئے؟ نابالغ بچے کو میقات پہ آگے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک قوالی کی رٹ لگی ہوئی ہے کہ تقدیر بدلنے والے کا ہے لاہور میں ڈیرا، یہی تو شرک ہے اور کیا ہے۔ وہ کس کی تقدیر بدلتے ہیں؟ وہ خود تو فوت ہو گئے، اپنی تقدیر تو نہیں بدلی کہ زندہ رہتے تمہارے لیے۔ اور سارے کام پیر کرتے مرنے کے بعد ہیں، زندگی میں نہیں کرتے۔ یہ بھی دیکھو اللہ کی شان ہے نا، کیوں زندگی کو میں آپ کہیں کہ وہ کام نہیں کر سکیں گے تو آپ کی پیری پیری تو ختم ہو گئی نا۔ مرنے کے بعد جو مرضی ہے بناتے رہو۔ میری بیوی نے پہلے عمرے میں سر کے بالوں کی پوری کی 1 انگلی کے برابر بال کاٹے، تیسرے عمرے میں 4 حصے کر کے 1 حصے سے 1 انگلی کے برابر۔ یہ غلط بات ہے۔ جب بھی عمرہ کرے عورت وہ سارے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو وہاں سے 1 پور کاٹے، یہ نہیں کہ 1 حصہ یوں کرے اور 1 حصہ یوں کرے، یہ تو غلط ہے۔ دوران طواف حتیم میں نماز پڑھنا منع ہے، طواف مکمل کر کے بعد میں پڑھیں۔ طواف زندوں کے لیے نہیں ہوتا، مردوں کے لیے کریں تو جائز ہے۔ نماز جنازہ نہ آئے درود شریف پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر ہو، اللہم اغفر، جو آتا ہے وہ پڑھتے رہو۔ میں نے جس بیڈ پہ سوتا ہوں اس کے نیچے کچھ پیسے رکھے ہیں، میں نے دوستوں سے پوچھا اگر مالک ملے تو دے دو، نہ ملے تو خیرات کر دو۔ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی بنا سکتے ہیں۔ زمزم کا کنواں کتنی جگہ؟ ایک ہی جگہ ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد اللہ کا گھر ہے، اول بیت وضع للناس۔ میرے بیٹے نے ناچاکی کی وجہ سے بیوی کو کہا کہ میں تجھے فارغ کرتا ہوں، سارے کو میسج کیا میں نے تمہاری بہن کو 1 نہیں 300 طلاق دی ہے، تو 300 تو باقی رہ گئی، 3 پکی ہو گئی۔ بیٹے ایک ماں کو مل کے طواف کروا سکتے ہیں؟ ہاں کرا سکتے ہیں۔
نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، اگر پہلے وضو کر کے پھر غسل کرے تو ہو جاتا ہے۔ میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، اللہ ہدایت دے، او بابا ان بیویوں کی کچھ خدمت خوشامد کرو، کوئی زیور شیور کوئی سوٹ شوٹ خرید کے دو، پھر یہ جھگڑا نہیں کریں گی۔ تم جو بھوکے ننگے پھرتے رہو تو پھر لڑائی نہ کریں تو کیا کریں گے؟ وہ یہاں دیکھتی ہیں عورتوں کے لباس، ان کے کپڑے، ان کے برقعے، ان کا فیشن، ان کے ہاتھوں میں زیور، ان کے ہاتھوں میں 2-2 لاکھ کا موبائل ٹیلی فون، تو وہ بھی کہتے ہیں یہ کیسا شوہر ہمیں ملا ہے بھوکھا ننگا، جس کا نہ اپنا کچھ ہے نہ ہمارا کچھ ہے۔ نماز پتہ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں، بعد میں 4 یا 6۔ ایک دن میں اگر ہم 2 عمرے کریں چاہے 5 کریں تمہاری مرضی، لیکن ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا۔ طواف کسی کے نام نہیں کر کے دعا کرو۔ جس شخص پہ قرض ہو وہ حج عمرہ ادا نہیں کر سکتا، تو اگر ایک آدمی کے ذمہ مثلا 2 کروڑ قرضہ ہے لیکن 10 لاکھ تو ہیں، وہ حج کیوں نہ کرے؟ یہ تو ایک بہانہ ہے تاکہ محروم ہو جائے بس۔ حج بھی آئے گا، دعائیں کرے گا، اللہ سے گڑ گڑا کے روئے گا، مانگے گا تو قرضہ اترے گا۔ بہرحال حضرت جھنگوی صاحب، اعظم طارق صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان سے آئے ہیں، میری بیوی حیض کی گولیاں ساتھ لے آئی ہے، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، میری بیوی گولیاں کھانا بند کر دے۔ پہلے آپ عمرہ اگر کر چکے ہیں تو اب گولیاں کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ چلے جائیں مدینہ سے۔ واپسی پہ عمرہ کرنا ہو، اگر حیض ہو تو پھر گولیاں استعمال کریں۔ اگر اوپر والی منزل پہ طواف کیا لیکن مکمل نیچے آ کے کیا، ٹھیک ہے۔ ہم عشر بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، مکہ مدینے میں سبیل سے کھانا کھا سکتے، میرا بھائی ضرورت نہ ہو تو نہ کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش جاتے تھے، ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، مکے میں بے ہوش ہوتے تھے تو زمزم استعمال کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے اپنے امتی کے لیے مدد کے لیے جہاں چاہیں آ سکتے نہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ کسی بزرگ کی بات ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، میں نے عمرہ کیا، بال منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا ہے، تو پھر بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟ نہیں کٹوائے تو بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو۔ میری NCB میں رقم چوری ہو گئی ہے، اللہ مدد کرے۔ حل تو ان سے پوچھیں جو ان کو جانتے ہیں اس قانون کو۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے، ہم حدود حرم میں میاں بیوی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ تمہاری بیوی ہے، مکے والے نہیں ملتے، ان کے بچے اوپر سے گرتے ہیں۔ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں، وسوسے سے کہتے بچے جائیں، آخری صورت میں پڑھا کرو ہر نماز کے بعد۔ نفلی طواف بھی ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، زندہ لوگوں کے لیے کوئی طواف نہیں ہے۔ میں نے عمرہ شروع کرنے پر طواف شروع کیا، پہلی چکر میں 5 سال قدم، دایاں کندھا کھلا نہ رکھا، کوئی بات نہیں، بعد میں کھول دیا۔ عورتیں خانہ کعبہ سے لپٹ سکتی ہیں؟ نہیں لپٹ سکتی ہیں، مرد بھی نہیں لپٹ سکتے ماں سوائے ملتزم کے۔ بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اللہ کے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اور جو سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اس کو سنتے ہیں۔ عمرے میں زیادہ ثواب ہے یا طواف میں؟ جتنی دیر عمرے میں لگاتے اتنی دیر طواف کرتے رہو تو طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے لوگ ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں وہ روہنگیا میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی پکڑیے کتنی دیر 10-15 منٹ لگے ریکوائرمنٹ اتنے سی کاٹ کے روزانہ کی اذان لگا دیتے ہیں اسی ٹائم کر دیتے ہیں۔